فری قرآن ایجوکیشن کے نام سے اسلام آباد راولپنڈی میں یہ ایک ادارہ ہے. یہ کیسے بنا اور ان کے اندر یہ خیال کیسے پیدا ہوا؟ تو ہمارا ویژن اس وقت ہم نے 15 سال پہلے میں نے لکھا، وہ آج بھی وہی ہے. آپ کو ہمارے تمام چینلز پہ تمام جگہوں پہ وہی ملے گا. وہ یہ کہ ٹو میک اسلامک ایجوکیشن یونیورسل، فری، اسٹیٹ آف دا آرٹ اینڈ اویلیبل ٹو ایوری سنگل ہیومن بینگ. ساتھ ساتھ میں نے اپنا مطلب یہ نہیں کہ کسی دنیاوی لحاظ سے اللہ نے کہیں پیچھے جانے دیا. اللہ نے کہا یار وہ تو میں ویسے ہی دیتا ہوں نا، مطلب جس طرح ایک ہوتا ہے آپ میری راہ میں نکلے ہو تو یہ تو ویسے ہی بونس میں 15 سال سے کر رہے ہیں ایسے. یعنی ہم دنیا کا بہترین ذہن لیتے ہیں، اسٹیٹ آف آرٹ اینیمیشن میں لے کے جاتے ہیں، ویژول لرننگ میں لے کے جاتے ہیں، اس کو ہم 70 زبانوں میں لے کے جاتے ہیں، ہائیسٹ پاسبل پروڈکشن کوالٹی میں لے کے جاتے ہیں، اور فری آف کاسٹ، اس میں بعد میں ڈسکشن کریں گے وہ کیسے اچیو کرتے ہیں، ہر انسان کے لیے اویلیبل کر دیتے ہیں. کہ بھائی مطلب تمہیں اور کیا چاہیے یار، تم مطلب اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز لیڈر پڑھنا چاہتے ہو، جو دنیا میں جس شخص نے پی ایچ ڈی کی ہوئی، جس کو پوری دنیا سن رہی ہے، وہ عالم آ کے پڑھائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ. آج ہمارے جو گیسٹ ہیں ڈاکٹر معاذ اسلم، اور بیسکلی تو یہ ڈاکٹر ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا کام کر رہے ہیں سوسائٹی میں جس کی مثال نہیں ملتی. فری قرآن ایجوکیشن کے نام سے اسلام آباد راولپنڈی میں یہ ایک ادارہ ہے. یہ کیسے بنا اور ان کے اندر یہ خیال کیسے پیدا ہوا کہ یہ کام کرنا چاہیے؟ یہ بڑی ایک لانگ جرنی ہے. سارا کچھ آج جانیں گے ان سے اور گپ شپ کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا سر، بڑا کوئکلی ہم نے شروع میں یہ بتانا ہے کہ یہ میڈیکل سے ریلیجن اور ایک ڈاکٹر سے قرآن ایجوکیشن، ویسے تو آپ کو ہیلتھ ایجوکیشن کے اوپر جانا چاہیے تھا، تو یہ خیال کیسے آیا؟ اچھا، الحمدللہ ہمارا صرف فری قرآن ایجوکیشن نہیں ہے، فری میڈیکل ایجوکیشن بھی الحمدللہ تقریباً ملین کے قریب سبسکرائبر اس کے بھی ہونے والے ہیں، 70 زبانوں میں. فری اینیمیٹڈ ایجوکیشن بھی ہے. اچھا، گڈ. جو یاسر بھائی، میں جو بھی آپ کی کہانی اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، یہ کہانی ہے 1 کروڑ یوٹیوب سبسکرائبر کے پیچھے. ان میں سے 17 لاکھ سبسکرائبر ہیں ہمارے انگلش لینگویج فری قرآن ایجوکیشن کا. ونڈرفل. 40 سے زیادہ علماء ہمارے ساتھ ڈائریکٹلی کام کرتے ہیں الحمدللہ. 200 سے زیادہ پروفیشنل اینیمیٹرز، السٹریٹرز، دے آر ورکنگ فل ٹائم. تو یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے، اب میں آپ کو اس کی نا ایک بیک ڈراپ، اس کا ایک وہ بتانے لگا ہوں کہ یہ کیسے شروع ہوا، اس کے پیچھے کیا سوچ آئی، اور کس طرح آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ ایک آغاز کیسے یہ چیز نے لیا. جیسے بھائی ہماری فیملی ہے 7 لوگوں کی. all 7 are doctors ماشاء اللہ. all 7 are in ENT الحمدللہ ماشاء اللہ. میرے والد صاحب راولپنڈی میڈیکل کالج میں ڈین رہے ENT کے. آج کل بھی پاکستان ENT سوسائٹی کے وہ پرومیننٹ پوزیشن پہ ہیں. اسی طرح فیملی کو میں اگر اپنی دیکھوں تو ایک آپ کے نا ایک وہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ہی فیلڈ میں جانا ہے. اور میرے علاوہ ہماری جو جتنی فیملی ہے آلموسٹ آل آف دیم آر اسٹڈیڈ، انہوں نے پڑھا ہے راولپنڈی میڈیکل کالج سے. اچھا. جو میلز ہیں ان سب نے کیڈٹ کالج حسن عبدال سے پڑھا. تو یہ والا باکس تو میں نے ٹک کر دیا اپنی زندگی میں کہ کیڈٹ کالج حسن عبدال میں میرا ایڈمیشن ہو گیا. 10,000 میں سے یعنی آپ 100 بچوں میں آ گئے. 100 بچوں میں سے بھی جو آپ کے ونگ کمانڈرز ہوتے تھے، کیڈٹ کیپٹنز ہوتے تھے، وہ 1 یا 5 ہوتے تھے. تو میں ان 100 میں سے بھی ان 5 میں شامل ہو گیا. شامل ہونے کے بعد جب میری زندگی میں یاسر بھائی میں صرف 3 گھنٹے دور رہ گیا اپنے اس مقصد سے جس کے پیچھے یہ ساری اسٹرگل کی گئی. تو میڈیکل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ تھا. وہاں پہ مجھے آج بھی یاد ہے میرا رول نمبر جو مجھے لاٹ ہوا وہ تھا 11 اور 22، یعنی صرف 2 ڈیجٹس اس میں یوز ہو رہے تھے اور شروع کے 2 ڈیجٹ سے. جیسے میرے سامنے شیٹ ہے یاسر بھائی، ایم کیٹ کا شاید وہ دوسرا سال تھا، یہ میں آپ کو 2008 کی بات بتا رہا ہوں. تو میں نے اس شیٹ کو بھرا فوری طور پہ. آپ کو ہوتا ہے کہ یار میں نے 1 منٹ بچانا ہے اپنا، جیسے آپ کو زندگی میں نہیں ہوتا کہ 1 منٹ بچانا ہے، اس طرح وہ ایم کیٹ میں ہوتا ہے. تو فوری طور پہ میں نے اپنے رول نمبر یعنی پہلی والی رو میں 11 کو مارک کیا، بال پوائنٹ سے اپنے مارک کرنا ہوتا ہے. دوسری رو میں 22 کو مارک کیا اور میں MCQs پہ چلا گیا. 9 یا 10 MCQs کیے ہوں گے یاسر بھائی. جب اوپر میں نے وہ نگاہ اٹھا کے دیکھی تو وہاں پہ رول نمبر میں 0 کا بھی ہنسا تھا. تو میں نے جو اب رول نمبر مارک کیا ہوا تھا وہ کچھ اس طرح کا رول نمبر بن گیا تھا 00011. جلدی میں کر گیا نا. تو میں نے پھر اس کو انویجیلیٹر کو بلایا. میں نے اسے کہا کہ پیارے بھائی مجھے دوسری شیٹ لا دیں. اس نے کہا پیارے بھائی آپ اگلے سال لائیں، آپ کی انویجیلیٹر تو پتہ آپ کو 1 شیٹ یہ لاٹ. ہاں جی بالکل. اور بال پوائنٹ سے کیونکہ مارک تھا
रब भी नहीं हो सकता था, उसने कंप्यूटर के अंदर जाना था, वो बड़ी टेंशन बन गई। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यासिर भाई, और अभी आप देखिएगा ये चीज़ किस तरह कनेक्ट होती है फिर उस सारे इवेंट से, जो ये सारा फ्री कुरान एजुकेशन की एफर्ट है, सब कुछ है। बल्कि उस वक्त मुझे ये लग रहा था मेरी ज़िंदगी की वर्स्ट पॉसिबल चीज़ है जो मेरे साथ हुई है। यानी 18 साल आपने एक चीज़ में एफर्ट की ना, लुकिंग बैक आई फील यासिर भाई ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा लम्हा था। अब मैं बताता हूँ किस तरह। मेरे साथ जितने दोस्त हैं वो पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में गए, ज़ाहिर है वो 10,000 में से 100 वाली लॉट थी। फौरी तौर पे उनके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस शुरू हो गए। मुझे अपनी ज़िंदगी में 6 माह मिले यासिर भाई, आपको एक अपने साथ नहीं 6 माह मिलते। उन 6 माह में आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। जिस तरह आप से अभी एक डिस्कशन पहले ऑफ द कैमरा भी हो रही थी, वो इस तरह क्वेश्चनिंग शुरू हुई कि जिस तरह मैं सो श्योर था कि मैंने सही रोल नंबर मार्क किए, बाद में पता चला ये रोल नंबर तो ठीक मार्क नहीं हुआ। आप देखिए हमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी कौमें, हमसे ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग, हमसे ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड कौमें, हम सब मौत के कॉन्सेप्ट पे एक हैं। लेकिन क्या चीज़ होती है जो मौत के फ़ौरन बाद होती है, उस पर हम सब के पास डिफरेंट वर्जन है। आप क्रिश्चियन से पूछेंगे उनके पास एक और वर्जन है, हिंदुइज्म के पास एक और वर्जन है। अच्छा वो लोग अगर आज के दौर में और एवरेज बात करूँ कि एक एवरेज शख्स की, ज़ाहिर एक्सेप्शंस आर देयर इन बोथ कम्युनिटीज़, एवरेज अगर आप निकाल लें तो हमसे हर मामले में शायद आपको आगे मिले। इंडेक्सेस के मामले में, करेक्टर, एथिक्स, रिसर्च, एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स एक्सेट्रा, हमसे वो क्वालिटी में भी ज़्यादा है यासिर भाई, क्वांटिटी में भी ज़्यादा है। हम आपको पता है हम आजकल भी शेर व शायरी करते हैं तो मोहब्बत में जो जवानों से जो सतारों पे डालते हैं कुमंद, आप इंडिया की बात करें तो उनका एक रोवर इस वक्त एक एस्टेरॉइड पे लैंड कर रहा है, वो जो शाहब साकिब जैसे हम कहते हैं उसको चेक कर रहा है। एक उनका रोवर चांद के वो साउथ पोल पे वो फिर रहा है, उधर से वो डाटा भेज रहा है, और उन्होंने कमांड डाल दिए। अब हाउ आर वी सो श्योर यासिर भाई, ये वो सवाल था जिससे सारी एफर्ट स्टार्ट हुई। हाउ आर वी सो श्योर कि हम सही रास्ते पे। अच्छा उस वक्त फिर एक बहुत ही यंग अप एंड कमिंग था, मैं काफ़ी समराइज़ करता हुआ जा रहा हूँ उसको, कि एक यंग अप एंड कमिंग स्कॉलर थे। उन्होंने मुख्तलिफ स्कॉलर्स के काम को देखा, उनमें से उन्होंने एक सीरीज़ बनाई, उस सीरीज़ का उन्होंने नाम रखा 1000 मिसालें कि कुरान क्यों मौजज़ा है, हर शख्स के समझने के लिए। डिवाइन स्पीच कोर्स उन्होंने रखा उसका नाम। उनमें से यासिर भाई मैं आपके साथ 2, 3 या 4 बस शेयर करूँगा 1000 में से, ये आपने याद रखना 1000 में से। ठीक है। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, अगर मैं एक बर्न का पेशेंट हो ना, मेरी जगह बैठा हो, उसकी कमर पूरी जल गई हो, वो आपसे बात कर रहा हो यासिर भाई, अब अगर कमर की उसकी तीनों लेयर स्किन की जली हुई है ना, तो पीछे से कोई शख्स आके अगर कोई गोश्त का टुकड़ा भी काटता है ना, वो दर्द की वजह से पीछे नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि आपके जो दर्द के पेन रिसेप्टर्स हैं, जिन्हें हम नोसिसेप्टर्स कहते हैं, वो 100% आपकी स्किन में होते हैं। एक दफ़ा आपकी स्किन की तीनों लेयर्स जल गई तो ये बहुत पेनफुल होता है, लेकिन उसके बाद आपको दर्द आप महसूस नहीं कर सकते क्योंकि वो रिसेप्टर ख़त्म हो गया ना। अब आप हैरान होंगे कि कुरान करीम कहता है कि हम उनको उनकी जिल्दें या उनकी स्किन्स हम उनको बार बार लौटाते रहेंगे हमेशा के लिए खालिदीना, ताकि हमारे अजाब का मज़ा वो बार बार चखते रहें। एक साइंस को ये बात 40 साल पहले पता चली, क्योंकि मैं मेडिकल साइंस में हूँ। इस पे एक जापानी साइंटिस्ट ने इस्लाम कबूल किया, उनकी यूट्यूब पे आपको वीडियो भी मिलेगी, सिर्फ इस एक वर्स पे। कुरान करीम कहता है कुल फी फलक, कि जो कुछ हमने बनाया वो सब अपने अपने मदार में, कुल फी फलक। तो अब मैं आपके से ये लेना चाहूँगा आपकी जो, अच्छा कुरान करीम ने इसको कहा है कि हर चीज़ अपने अपने मदार में है, कुल फी फलक। अच्छा मदार कैसे? आप देखें कि ये है कुल फी फलक ना। अब मदार कैसे? मदार इस तरह कि अगर आप चांद को लेते हैं तो चांद अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, सही। अर्थ को लेते हैं तो अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, जिसको हम कुरान में ये भी पढ़ते हैं कि हमें दिन को रात में दाखिल किया जाता है और रात को दिन में, वो एक्सिस अपने पे रोटेट कर रही। सूरज को लेते हैं, सूरज एक अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। अच्छा चांद अर्थ के गिर्द भी रोटेट कर रहा है, अर्थ सूरज के गिर्द भी रोटेट कर रही है। सूरज मिल्की वे के जो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जो मिल्की वे का सेंटर है, जहाँ पे सूरज जैसे 1 लाख अरब सितारे उसके गिर्द घूम रहे हैं, वो भी उसके साथ घूम रहे हैं और हम सब उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। मिल्की वे पे भी अभी साइंटिस्ट जानते हैं कि वो भी किसी न किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, हमें नहीं पता वो किसी मदार में क्या है, वो वक्त के साथ हमें पता चल जाएगा। अच्छा अब आप अगर अपनी ज़ात में उतरना शुरू करते हैं तो आप एक मैक्रो लेवल पे गए ना, ज़ात में आते हैं तो हम सब रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैं। ये टेबल, ये लैपटॉप, आप, मैं, ये माइक्स, हम सब
ایٹم کیا ہے؟ ایٹم ایک نیوکلیس ہے, اس کے گرد الیکٹران ایک اپنے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے, وہی کل فی فلک. الیکٹران کو اگر آپ سپلٹ کریں تو کوارکس آتے ہیں, اس میں سے کوارکس کا ایک اپنا آربٹ ہے ایکسیکٹرا. تو آپ حیران ہوتے ہیں یار 1400 سال پہلے بات کی گئی. اچھا اب میں آپ سے نا یہ پوچھتا جاؤں گا, آپ نے بتانا ہے اس کا پہلا لفظ کیا ہے؟ کل کاف ہو گیا. کاف. اچھا پہلا حرف کیا ہے؟ حرف. اچھا اس کا آخری حرف کیا ہے؟ کاف. ٹھیک ہے. اس کا دوسرا حرف کیا ہے؟ لام. اس کا سیکنڈ لاسٹ حرف کیا ہے؟ لام. اچھا اس کا تیسرا حرف کیا ہے؟ فی. فے. اس کا تھرڈ لاسٹ حرف کیا ہے؟ فے. اچھا یہ پہ پیش ہے, تو مجھے امید ہے ہمیں اتنی عربی اور اردو تھوڑی بہت یاد ہوگی. تو پیش کا مطلب ہوتا ہے 2 لفظ ہیں وہ. ہاں جی. تو یہ اور 2 آپس میں ہو گئے. یعنی اگر آپ ادھر سے پڑھنا شروع کریں اوکے یا آپ ادھر سے پڑھنا شروع کریں تو کیا یہ وہی آپ کو وہ ملتا ہے یا نہیں ملتا وہ پورا سائیکل؟ کل فی فلک آپ آگے سے پڑھیں یا جیسے ایک آربٹ ہوتا ہے نا, یا پیچھے سے پڑھیں آپ, وہی کل فی فلک ملے گا. اب یہ 2 ہو گئے 1000 میں سے, انہوں نے 1000 کرائے تھے ہمیں. اچھا اب میں آپ کو آگے چلتے ہیں. مکہ شہر کا ایک پرانا نام تھا بکہ, بیس ہے. ہاں جی. فیصل آباد شہر کا ایک پرانا نام ہے لائل پور. اچھا سر لوئل کے نام پہ گورا اس کو لائل پور کہتا تھا, شاہ فیصل کے نام پہ ہم ان کو فیصل آباد کہتے ہیں. اچھا جو بکہ ہے وہ ایک لفظ بکہ آپ کو ملتا ہے عربی میں, جس کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی جگہ جہاں پہ رش ہے, کراؤڈیڈ پلیس. یس. اب آپ مجھے بتائیں کہ سورہ آل عمران میں جب حج البیت اللہ والی آیت آتی ہے نا کہ حج کے دنوں میں بیت اللہ میں جا کے یہ کرنا ہے, آپ جانتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, مجھے دیا ہے, ہم سب کو دیا ہے, جب آپ رمضان کے آخری 10 دن میں جائیں یا حج کے دنوں میں جائیں تو آپ کو وہاں پہ کیا ملتا ہے؟ ہوٹل کا ریٹ کم ملتا ہے, زیادہ ملتا ہے؟ زیادہ. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ رش ہوتا ہے. کیونکہ وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حج کی بات کر رہے تھے جو کہ مکہ شہر میں کرنی تھی, اور کیونکہ مکہ شہر میں اس میں رش ہوتا تھا, اور کیونکہ مکہ شہر کا ایک اور نام تھا جو کہ زیادہ موزوں تھا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس جگہ پہ بکہ اس کا نام استعمال. اور یہ ایک ہی جگہ پہ؟ ایک ہی جگہ. اچھا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ایک لکی گیس ہے. ہاں قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ پھر مکہ ہے. جب دوسری جگہ پہ بات ہو رہی تھی وہاں پہ کوئی رش وش اور اس طرح کی بات نہیں تھی, وہاں پہ پھر مکہ ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ تو ویسے ہو گیا, ہو سکتا ہے ویسے ہو گیا ہو. ہاں جی. اچھا مدینہ شہر کو لے لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نا مدینہ لفظ ہے, تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں اکثر آپ کو مدینہ ہی استعمال ملے گا. ہاں جی بالکل. 4 جگہ پہ آپ کو قرآن کریم میں مدینہ آتا ہے. کچھ کمی کوتاہی معاف, کیونکہ میں ظاہر اسکالر کا ورک آپ کو کوٹ کر رہا ہوں, میں فیسیلیٹیٹر ہوں. تو آپ کو قرآن کریم میں 4 جگہ پہ مدینہ 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 مدینہ, یہ ہماری سیریز ہے لنگوسٹک میریکلز آف قرآن, ہم نے بعد میں اس کو کیا. 4 جگہ پہ آپ کو مدینہ مل گیا, جیسے بھائی ایک جگہ پہ آپ کو پھر سے یثرب مل گیا. یثرب مل گیا. اب آپ دیکھیں پھر وہی ہوا نا فارمولا. ترجمہ پڑھیں گے 5 جگہوں پہ مدینہ ہی ہوگا, ان 5 کو لے کے. مکہ 2 دفعہ ہے, ایک دفعہ مکہ ایک دفعہ بکہ ہے, دونوں ترجمے میں آپ پڑھیں گے وہ مکہ ہی ہوگا. لیکن دیکھیں یثرب کیا تھا اس شہر کا اوریجنل نیم. اس میں جب آپ سے سلم آ گئے تو وہ کیا بن گیا؟ مدینہ. جیسے ایک ایکویژن نہیں ہوتی کہ سٹی پلس پروفٹ پیس بی اپون ہم, تو وہ کیا بن گیا؟ سٹی آف دا پروفٹ یا مدینہ. اسی ایکویژن میں سے آپ نے بارڈ میس پڑھا ہوگا کہ جب ایک چیز کو آپ دوسری سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں تو وہ مائنس ہوگی, پیچھے کیا رہ گیا؟ شہر رہ گیا, سٹی. یعنی نعوذ باللہ کسی بھی وجہ سے آپ سے سلم اس شہر میں سے ان کو نعوذ باللہ نکال دیا جائے یا کچھ کیا جائے تو پیچھے تو صرف یثرب ہی رہ گیا نا آپ کے پاس. سورہ احزاب میں جب غزوہ احزاب کی اور باقی بات ہو رہی تھی, منافق آپ وسلم کے ساتھ نکلے. آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ احزاب میں عرب کی تاریخ کی اس وقت تک کی سب سے بڑی فوج اکٹھی ہوئی. اچھا وہ فوج اسی طرح اکٹھی ہوتی تھی مختلف قبیلوں کی, کہ وہ ہر قبیلہ اپنا لشکر بھیج رہا ہوتا تھا, ایک پوائنٹ پہ آ کے سارے اکٹھے ہوتے تھے, تو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کتنی فوج اصل میں آ رہی. ڈرون ٹیکنالوجی تھی نہیں, گوگل میپس تھے نہیں اس زمانے میں. تو جب منافق ادھر پہنچے, انہوں نے جب فوج کا سائز دیکھا نا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے خیال میں وہ اس جنگ میں جانا چاہتے تھے اگینسٹ دیز آڈز یا نہیں؟ وہ نہیں جانا چاہتے. انہوں نے اللہ کے نبی سے اجازت لے لی, جب کہ ہمارے گھر کوئی بچانے والا نہیں, آپ ہمیں اجازت دیں, ہم نے واپس لوٹنا. جب اجازت مل گئی, جب وہ آپس میں بیٹھے نا یاسر بھائی, اب انہیں پتہ ہے کہ ہم آپ وسلم کو عرب کی تاریخ کی سب سے بڑی فوج اس وقت تک اکٹھی ہوئی تھی اس کے سامنے چھوڑ کے آ رہے ہیں, جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے. وہ جو ہم انہیں چھوڑ کے آ رہے ہیں, آپ کے خیال میں وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ آپ وسلم واپس آئیں گے نعوذ باللہ یا نہیں آ سکیں گے؟ ایک ہوتا ہے نا کہ نعوذ باللہ ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ وہ شاید نہ بچے, نعوذ باللہ نہیں. ہاں یہی ایک مطلب ماحول بھی اس طرح کا تھا, اور عام طور پہ تو یہ خیال کیا جا سکتا ہے. اچھا تو وہ جب وہ آپس میں منافق بات کر رہے تھے تب انہوں نے کہا یا اہل الیثرب فرجعوا,
اب تھوڑی بہت تلفظ اوپر نیچے معاف, یعنی اے یسرب والو, جو منافق آپس میں بیٹھے ہوئے تھے نا, ورس نمبر 6 ہے یا 7 ہے سورہ احزاب کی, آؤ ہم واپس لوٹیں یسرب کی طرف. یہ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ان کی جو وہ انٹینشن کی خرابی تھی, جو ان کی منافقت تھی, وہ اس لفظ کے استعمال میں چھپی ہوئی تھی. ہاؤ ڈیپ آپ یہ بات سمجھیں. اور کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کوٹ کر رہے تھے کہ ان کی مطلب جیسا ورڈ بائی ورڈ کوٹ کیا جا رہا تھا, اور انہوں نے یسرب لفظ کا استعمال کیا کہ اے یسرب والو. اہل ہوتا ہے کہ جو کس کی افلیشن ہوتی ہے کسی چیز کے ساتھ, جیسے اہل النار, اہل جنہ, اس طرح. انہوں نے کہا یہ اہل الیسرب, کہ جن کی افلیشن اصل شہر کی طرف تھی, جو نبی کے آنے سے پہلے تھا, جو آؤ ہم واپس اپنے اصل شہر کی طرف لوٹیں. نبی نہیں آنے لگے, وہ جو ان کے ذہن میں تھا, نعوذ باللہ. اس طرح کی یہ اب آپ کے ساتھ 4 ہو گئی ہیں, 3 ہو گئی ہیں سر. اچھا, اس طرح کی جب میں نے 1000 انہوں نے کرائی نا, ایسے بھائی یار میں تو مطلب میں آپ کو اپنی کیفیت بتا نہیں سکتا, شاید آپ کو کچھ ابھی محسوس ہو رہا ہو, اب تو 15 سال ہو گئے ہیں اس چیز کو. مجھے یہ لگا جیسے بھائی کہ یار یہ ہر مسلمان کا نا حق ہے کہ اس تک یہ بات پہنچائی جائے, آگے اس کی مرضی ہے اس نے کیا کرنا. ہاں دیکھیں, یہ آپ کا حق ہے کہ آپ تک یہ علم پہنچے. یہ ہمارے کیمرہ مین کا حق ہے کہ علم ان تک یہ پہنچے. آگے ان کی مرضی ہے انہوں نے کیا کرنا. یعنی حق سے مراد یہ کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے کہ میں ان تک بھی یہ بات آپ تک پہنچا سکوں کہ ہمیں کیا چیز دی گئی ہے, جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ معجزہ ہے. اچھا, یہ جب ہوا تو آپ حیران ہو. سوری ٹو کٹ یو, دیکھیں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے حقوق العباد میں سے. مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی انسان کا سب سے بڑا حق جو ہم نے ادا کرنا ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس تک یہ بات پہنچائیں. یہ اس کا رائٹ ہے, اور یہ حق ہم اس کو ادا کریں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, آپ کو یاد ہوگا خطبہ حجۃ الوداع تھا, اس میں انہوں نے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا. سب نے جب گواہی دی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب وہ کہا. اچھا خیر, اب اس میں کیا ہوا کہ جب یہ سارا ہوا تو اب آپ سوچیں کہ میں اپنے گھر کی بیسمنٹ میں تھا, گھر والے الگ بات نہیں کر رہے, میں اسی گھر میں رہتا ہوں جہاں بہن جو ان سے میری وہ فیڈرل بورڈ کی ٹاپر ہیں, بھائی کا کنگ ایڈورڈ سے لے کے ہر میڈیکل کالج میں ہوا ہوا, اسی چھت کے نیچے مجھے بھی گزارا کرنا ہے, رہنا ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ فیملی کی ایک پرمپرا ہے کہ آپ نے RMC میں جانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. وہ بیچارے الگ پریشان ہیں کہ یار یہ ہمارا بچہ ہے بھی یا نہیں, اس کا کوئی ہم DNA ٹیسٹ کرتے ہیں, مذاق کرنا کہ وہ پتہ چلے کہ یہ کیوں فیلئر ہوا ہے. پھر نہ ریسورسز, سچی بات ہے, 15 سال پہلے آپ ایک 18 سال کا جو بچہ ہے اس کے پاس کیا ریسورسز ہوں. ہاں, پاکٹ منی سب سے بڑا ریسورس ہے. پاکٹ منی, یعنی میں ہمیں چند لیز کے یا چپس کے پیکٹ خریدنے کی قوت, نہ کوئی علمی ریسورس. مطلب ناٹ این عالم, نہ پہلے تھا نہ بھی ہوں, اور میری بڑی خواہش ہے کہ میں مزید علم حاصل کرتا رہوں, لیکن میں عالم نہیں ہوں. عالم کا تو ایک پراپر کرائٹیریا ہے نا, وہ تو ایک الگ ہے. اور مزے کی بات کہ کمیونٹی بھی ایسی نہیں ڈیولپ ہوئی بھی جو آپ کو اس طرف لے گیا. تھرڈ ہے ٹیکنیکل نالج, کیونکہ 2008 میں بھی نا آئی نیو یاسر بھائی کہ کچھ کرنا ہے تو یہ IT سے ہوگا. وہ آپ اس وقت IT کا فیز آ رہا تھا. ہاں, پھر یہ 3-4 آپ دیکھیں گے کسی طرح سے بھی نا وہ کوئی چیز تھی نہیں. تو ہمارا ویژن اس وقت ہم نے 15 سال پہلے میں نے لکھا, وہ آج بھی وہی ہے. آپ کو ہمارے تمام چینلز پہ, تمام جگہوں پہ وہی ملے گا. وہ یہ کہ ٹو میک اسلامک ایجوکیشن یونیورسل, فری, اسٹیٹ آف دا آرٹ اینڈ اویلیبل ٹو ایوری سنگل ہیومن بینگ. 15 سال میں یاسر بھائی اللہ نے وہ برکت ڈالی ہے, وہ مطلب اللہ نے دروازے کھولے ہیں, وہ مطلب دل نرم کیے ہیں, وہ آسانیاں پیدا کی ہیں نا. اب میں نے الحمدللہ ENT میں بھی اپنی اسپیشلائزیشن پوری کی ہے, FCPS وغیرہ الحمدللہ, جو پاکستان کی ہائیسٹ پاسبل آپ کی میڈیکل ٹریننگ ہوتی ہے, باقی ہوتا ہے. ساتھ ساتھ میں نے اپنا مطلب یہ نہیں کہ کسی دنیاوی لحاظ سے اللہ نے کہیں پیچھے جانے دیا. اللہ نے کہا یار وہ تو تجھے میں ویسے دیتا ہوں نا, مطلب جس طرح ایک ہوتا ہے آپ میری راہ میں نکلے ہو تو یہ تو ویسے ہی بونس میں. سیکنڈ جو ہمارا کام ہے, یہ میں انشاءاللہ آپ کو بھی ساتھ ساتھ دکھاتا بھی ہوں. اس کام میں ہم کسی اسکالر کا کام لیتے ہیں, بلکہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں. یعنی 40 علماء میں سے ایک عالم ہیں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب. اب ایک عالم جو ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب ہیں, ان کی ہم 16 سیریز پہ کام کر رہے ہیں. ان میں سے ایک سیریز ہے کہ کیسے قرآن کریم کے 120 الفاظ یاسر بھائی وہ قرآن کریم کا 50% بنا دیتے ہیں. وہ بار بار آتے ہیں. قرآن کریم میں ٹوٹل 80,000 لفظ ہیں. اچھا, 120 لفظ وہ 50%, 40,000 دفعہ میں 600 الفاظ قرآن کریم کا 85.2% بنا دیتے ہیں.
اچھا ان 600 الفاظ میں سے بھی میجورٹی آپ کی اپنی اردو زبان میں، یعنی اگر آپ سورہ فاتحہ کو لیتے ہیں نا تو حمد، رب، رحیم، رحمان، یوم دین، مالک غیر، غضب، مغضوب، ذلیل سے ذالین، سب آپ کی اپنی زبان میں ہے. اب ہم نے کیا کیا، ہم نے ان 600 الفاظ کو لے کے ہم نے 10 لفظ کے اس میں ڈیوائڈ کیا. ہر 10 لفظ کے بعد آپ کو ایک آیت کا مطلب بھی خود سمجھ آ جاتا ہے. ہر 10 لفظ میں آپ کو اسٹیٹ آف آرٹ ویژول لرننگ ملتی ہے، لوکل لینگویج میں ملتا ہے، میموری پیلس ٹیکنیک آپ کو ملتی ہے. سب سے پہلے میں آپ کو چند سیکنڈ کے لیے اردو میں دکھاتا ہوں. صحیح ہے. ہم 70 زبانوں میں لے کے جا رہے ہیں، ہر عالم کا کام الحمدللہ. اچھا، پھر میں آپ کو وہی کلپ 5-6 مختلف زبانوں میں دکھا سکتا ہوں، لیکن میں چلیں 2 میں دکھاتا ہوں. صحیح ہے. 10 سیکنڈ کے لیے. اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا یاسر بھائی کہ یہ کس زبان میں یہ بنا تھا. سب سے پہلے اردو میں. اب دیکھیں ہمارے اپنے اینیمیشن اسٹوڈیو میں نا یہ بنا ہوا. اب دیکھیں ہر لفظ کے اوپر لکھا ہوا آ رہا ہوگا کہ قرآن کریم میں یہ کتنی دفعہ آیا ہوا ہے، اور اینیمیشن دیکھیں کتنی آسان ہے. اب آپ دیکھیں جب یہ آگے جائے گا نا تو ابھی بتائے گا آیت کا مطلب یہ ہے. پھر یہ پورا وہ سینیریو بنائے گا. ہر 10 لفظ کے بعد آپ کو ایک آیت کا معنی آ جاتا. ٹھیک ہے. سمندر یاد رکھیے گا، باہر مطلب سمندر. سو دوسری طرف میں بہت بڑی جبل. اب دیکھیں جبل بھی اکثر استعمال ہو رہا ہے. جبل کیا ہے؟ جبل ہے پہاڑ. اچھا یہ 10 لفظ سیکھنے کے بعد اینڈ میں آپ کو ایک آیت بتا دی جاتی ہے. اب مثلا آپ نے 10 لفظ سیکھ لیے، ٹھیک ہے، 3 منٹ میں صرف اور اینیمیشن سے. نشانیوں سے، اور ان نشانیوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا خیال رکھنا یہ سب ظاہر ہوتا ہے. کیا آپ یہ سارا سین جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا اس کو ریکال کر سکتے ہیں اپنے ذہن میں؟ اگر ایسا نہیں کر پا رہے تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں. اور کیا آپ اس آیت کا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ یہ بیسکلی ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ ہے. اب آپ نے دیکھیں اردو میں دیکھا، اب وہی چیز 10 سیکنڈ کے لیے میں آپ کو انگلش میں دکھاتا ہوں. یہ انگلش میں. بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ویلکم ٹو 3 منٹ سیریز. اب اس میں دیکھیں ٹیکسٹ، اینیمیشن، سب کچھ اس زبان میں. اب میں آپ کو وہی چیز بنگلہ میں دکھا دیتا ہوں. بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. قرآن اب ہم آخری 15 سال سے کر رہے ہیں، یعنی ہم دنیا کا بہترین ذہن لیتے ہیں، اسٹیٹ آف آرٹ اینیمیشن میں لے کے جاتے ہیں، ویژول لرننگ میں لے کے جاتے ہیں، اس کو ہم 70 زبانوں میں لے کے جاتے ہیں، ہائیسٹ پاسبل پروڈکشن کوالٹی میں لے کے جاتے ہیں، اور فری آف کاسٹ، اس میں بعد میں ڈسکشن کریں گے وہ کیسے اچیو کرتے ہیں، ہر انسان کے لیے اویلیبل کر دیتے ہیں. کہ بھائی مطلب تمہیں اور کیا چاہیے یار، تم مطلب اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز لیڈر پڑھنا چاہتے ہو، جو دنیا میں جس شخص نے PhD کی ہوئی، جس کو پوری دنیا سن رہی ہے، وہ عالم آ کے پڑھائے گا. تم قرآن عربک پڑھنا چاہتے ہو، دنیا کا جو بیسٹ بندہ ہے وہ آ کے تمہیں قرآن عربک، جو جس کو دنیا مان رہی ہوتی ہے کہ ٹاپ بندوں میں سے ایک ہے. پھر کوئی بھی آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے کیسے برتاؤ کیا، باقی آپ کی کیا سیریز تھیں، جو آپ سوچ سکتے ہیں نا ٹاپک، وہ سب ٹاپکس آپ کو ملیں گے. 40 سے زیادہ علماء کام کریں اکٹھے، اور ہر طرح کی چیز. اچھا ہمارے 3 اس میں کرائٹیریا ہوتے ہیں. اچھا، نان پولیٹیکل ہو، نان سیکٹیرین ہو، صحیح، نان کنٹروورشل. 15 سال ہو گئے الحمدللہ. ہم آج تک کبھی کوشش ہماری پوری، اور اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمیں اسی طرح بچا کے رکھے کہ ہم نے آج تک کبھی کسی کنٹروورسی میں نہیں پڑھے، کسی قسم کی اس طرح کی بات میں ہم نہیں پڑھتے. ہمارا مطلب ایک بڑا ہی ایجوکیشنل قسم کی اپروچ ہے. یہ ہمارا چل رہا تھا آن لائن. یاسر بھائی جب یہ آن لائن ساتھ ساتھ چل رہا تھا، ساتھ ساتھ پھر ہمارے ذہن میں مطلب ایک اللہ تعالیٰ پتہ ہے خواب میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اور یہ بہت بڑے اسکیل پہ چلا گیا. اور اس کے سسٹم ہم نے اس طرح بنایا کہ یہ خود چلتا رہے گا انشاءاللہ. اگر ہم نہ بھی ہوئے تو اگر دنیا کے پاس مہلت ہوئی، ٹائم ہوا، تو انشاءاللہ یہ سسٹم چلتا رہے گا. اس کو اس طرح بنایا گیا، باقی پھر اللہ کے ہاتھ میں چیزیں ساری. دوسرا ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا کہ کیوں نہ ایک ایسا سینٹر آف ایکسیلنس بنایا جائے جہاں پہ آپ کو ایک پورا ایکو سسٹم ملے. جیسے میری آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں بڑے فکر مند تھے. ہاں جی. آپ دیکھیں کوئی شخص ہو سکتا ہے اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں بڑا فکر مند، اس کو وہاں پہ بیسٹ ایجوکیشن سسٹم ملے، دنیاوی آخروی دونوں لحاظ سے. کوئی شخص ہو سکتا ہے اس کے پاس ایک دن ہو بس، اس 24 کو اگر آپ آئیں سنڈے کو، تو پاکستان کے جو بیسٹ 2-3 مطلب ہیں اسکالرز ہیں، لوگ ہیں، وہ آ کے وہاں پہ ڈیلیور کریں ورک شاپ.
कोई शख्स हो सकता है वो कहे कि यार मैंने सिर्फ मीडिया सेंटर आप लोगों का यूज़ करना. मीडिया सेंटर हमारी 6 फ्लोर बिल्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह, डेडिकेटेड स्पेसेस हैं. उसका कॉन्सेप्ट ये है उसके पीछे कि कोई शख्स उसके अंदर आए तो उसका काम डिजिटलाइज होकर हर इंसान के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाए. लोगों ने 30-30, 40-40 साल लगा दिए होते हैं एक कंटेंट को तैयार करने में. वो कंटेंट हर इंसान की ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं जैसे भाई. लेकिन बाय द टाइम दे मेक दैट कंटेंट या वो उस इल्म तक पहुंचते हैं, उनकी अपनी एनर्जी लेवल्स, उनके अपने रिजर्व्स, वो सब कुछ ख़त्म हो चुके होते हैं. तो वो ना वो कंटेंट क्वालिटी बहुत हाई होती है लेकिन प्रोडक्शन क्वालिटी को हाई नहीं कर सकते. हमने वो उनका मसला हल कर दिया. हमने कहा यार कोई हमारे लोगो लगाने की जरूरत नहीं है. हाँ जी, आओ डिजिटलाइज करो, अपने यूट्यूब चैनल पर डालो, अपनी जगहों पे इस्तेमाल कर लो. आप चाहते हो हमारे पास 1 करोड़ सब्सक्राइबर उस पर डालना है, उस पर भी डाल देंगे. नहीं चाहते सिर्फ लोगो भी ना हो, सिर्फ तुम आपकी चीज़ हो, ले लो इस्तेमाल. बहुत ज़बरदस्त. अच्छा, अब इसके पीछे खैर इसी तरह फिर वहाँ पे हम पाकिस्तान की पहली कम्युनिटी सेंटर मस्जिद बना रहे हैं. आज उसकी माशाल्लाह बोरिंग थी, उसके पिलर्स की और बाकी सारे की. वहाँ पे एक प्रिंटिंग प्रेस है, बाकी सारी चीज़ें हैं इस तरह की. मतलब इट्स एन एंटायर इकोसिस्टम. स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं, आपको पता है जहाँ स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हों वहाँ पे यूथ पहुँचना शुरू हो जाती है. हाँ जी. फिर उसमें हमारे जहन में और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं. वो एक बहुत मैसिव पीस ऑफ लैंड है. यहाँ से आप जहाँ हम बैठे हुए 15-20 मिनट के रास्ते पे है. हाँ जी बिल्कुल. रवात में मेन GT रोड पे है जी बिल्कुल. वहाँ पे हमने पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम अल्हम्दुलिल्लाह 1600 कैपेसिटी का बनाया. उसको भी इस तरह डिज़ाइन किया गया कि आपने जावेद इकबाल साहब के चैनल पर भी देखते होंगे. जी बिल्कुल. वो 21 वर्कशॉप्स का अगर करा रहे हैं या 20 करा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का निचोड़ वो करा रहे हैं वहाँ पे, तो उसको हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड्स पे डिजिटलाइज किया जा रहा है. इन हाउस मीडिया टीम्स, इन हाउस इक्विपमेंट है. तो वो एक ऐसी, आप कहते हैं ना कि एक ऐसा एजुकेशनल काम कि हर इंसान अपनी मर्जी से वो ना करो. मतलब ये ना हो उसको कहीं ये परेशानी ना हो कि यार अगर मैं सीखना चाहता हूँ तो कहाँ से सीखूँ, कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ. और हमारा जो असल एक मकसद आप कहें ना यासिर भाई, आप मुझे अगर ज़बरदस्ती कहें कि नहीं यार 1 लाइन में बताओ, 2 लाइन में बताओ करना क्या है, तो वो ये कि मैं समझता हूँ यासिर भाई कि एक मैं आपको मिसाल से साबित करने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपके पास एक गैर मुस्लिम आ जाए और वो आके आपसे पूछे कि एक किताब बता दें, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, एक किताब बता दें जिसको अगर मैं समझ लूँ तो मैं इस दुनिया में भी कामयाब हूँ, आखिरत में भी, तो हम सब क्या कहेंगे? हम कुरान करीम. वही शख्स आपसे पूछ ले कि आपको खुद आता है, तो हम सब क्या कहेंगे? हम मतलब अपनी बगलें झांकने लग जाएंगे. हम कहेंगे हमें तो एक लफ्ज़, एक रुकू, एक आयत कुछ भी नहीं आता. फिर आपकी जब वो फाउंडेशन ले डाउन हो जाए ना, आपको कुरान करीम समझ, आप आलिम नहीं बनेंगे लेकिन आपका वो जोड़ पैदा हो जाएगा. आप अल्लाह सुब्हानहू तआला को हर नमाज में समझ रहे होंगे. देखें अब नमाज तो फ़र्ज़ है ना, नमाज में आप क्या पढ़ते हैं? कुरान करीम ही पढ़ते हैं. अच्छा, आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात को समझ के कर रहे होंगे. अब तरावियों के लिए खड़े होंगे, आपको समझ आ रही है. अब रमज़ान में आपको समझ आ रहा है. अब कहीं पढ़ रहे हैं, आपको खुद समझ आ रही है. फिर जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बात की है वो तर्जुमा कहाँ उसको कैप्चर कर सकता है, उसकी एसेंस को. अच्छा, वो करने के बाद एक फाउंडेशन आपकी डल गई. अब आप जो मर्जी कोर्स लेना चाहें, 40 से ज़्यादा उलमा हमारे साथ डायरेक्टली काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. आप कहते हैं मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में करना है. आपसे सल्लम अपना मैसेज कैसे कम्युनिकेट करते थे, आपसे सल्लम टीम बिल्डिंग कैसे करते थे. कोई आप कोर्स आप करना चाहें वो वहाँ पे बैठ के वो डिजिटलाइज हो रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. कहीं आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है. अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डिजिटलाइज कर दिया, इससे वर्ल्ड वाइड आपका मैसेज जा रहा है. तो ये जो आपने ये सेंटर हमने रबात में मैंने तो विज़िट किया हुआ है, तो ये सिर्फ इधर ही है पिंडी में? ये सिर्फ यहाँ पे जो हमारा एनिमेशन स्टूडियो वो जकार्ता इंडोनेशिया में, वो एक अलग बड़ी ज़बरदस्त कहानी है. अच्छा, इंशाल्लाह हम अगली पॉडकास्ट में कर सकते हैं उसको कि कैसे वो इंडोनेशिया में इस्टेब्लिश हुआ, कैसे मुझे वो लोग मिले ऑनलाइन, कैसे हमने. अच्छा, एक और चीज़ मैं इसमें से बताना चाहूँ ना, आज तक 1 रुपया अपनी ज़ात के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से लिया है ना, आइंदा लेना है. 1 रुपया जो मैं अपनी डिस्पोजेबल इनकम के जैसे भी इसमें डाल सकता हूँ, मैं खुद डालता हूँ. इवन ये जो ज़मीन भी है हमने खुद मतलब अपनी ज़मीन पे सारे सेंटर को बनाया है, सब कुछ किया है. जो कुछ आप देखें, बरकत भी तब आती है जब आप अपनी पूरी कोशिश यासिर भाई कर चुके हो. अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि मतलब हम अगेन ये खैर एक और बड़ी डिबेट हो जाएगी. मुझे ये लगता है यासिर भाई कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वो टेक्नोलॉजी, वो वसाइल, वो चीज़ एग्जिस्ट करती है कि हर इंसान तक इस इल्म को जो हमारे अहले इल्म ने अपनी ज़िंदगियां लगा के हासिल किया होता है उसको पहुंचाया जा सकता है. और इतना दीदा ज़ेब और इतना ज़बरदस्त तरीके से पहुंचाया जा सकता है कि उस शख्स की वो ज़िंदगी बदल जाए, उसकी काया पलट जाए. तो क्यों ना हम वो बुनियाद का पत्थर में शामिल हो जाए. अच्छा माज भाई, ये इतना डीप सब्जेक्ट है, मुझे मेरे जहन में तो इतने सवालात आ रहे हैं, मुझे लगता है कि हम पॉडकास्ट हमारी डिस्ट्रैक्ट होती जाएगी. तो मैं इसलिए इसको जो है वो
ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पा रहा. मैं चाह रहा हूँ कि हम एक डायरेक्शन में रहें और फिर नेक्स्ट टाइम कोई चैप्टर ओपन करें. आज एक सवाल बड़ा अहम है. आपने बताया कि 18 साल की उम्र में शायद आपका वो इंसिडेंट हुआ था, रोल नंबर जो आपने आपसे गलत लिखा गया. लेकिन सर आज का जो 18 साल का नौजवान है, आपकी भी बात कोई बहुत पुरानी नहीं है, मतलब 18 साल माशाल्लाह यू आर स्टिल यंग, बहुत डिस्ट्रैक्ट है सर. अब इस डिस्ट्रैक्शन में ये मेरे जहन का सवाल है, इस डिस्ट्रैक्शन में जिम्मेदार कौन है उसको डिस्ट्रैक्ट करने में, और फिर ये किसकी जिम्मेदारी है कि उसको वापस लेके आए? देखिए, जो हमारे यंगस्टर है ना, वो एक मकसद की तलाश में है. वो हमारी जो बड़ों की जनरेशन थी वो व्हाट एंड हाउ पे भी चल जाती थी. इन्होंने, आप कहते हैं ना नमाज पढ़नी है व्हाट, वो आगे से उनका सवाल होता था हाउ, कैसे पढ़नी है. चला लिया उन्होंने, अपना सिस्टम चलाया, एनवायरनमेंट थी, माहौल था, आउटसाइड एक्सपोजर ही नहीं था. हो सकता है गाँव में जो लोग रहते थे उनकी दूसरे गाँव वालों से मुलाकात ही शायद साल में 2 दफ़ा हो. हाँ जी. अब ये कि अब जो आपका यंगस्टर है ना, उसके पास एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है. उसके पास वाई आ गया, उसके पास वाई है नहीं, वो वाई की तलाश में. वो अच्छा, वाई की तलाश में. मैं हमेशा ये समझता हूँ कि यार जब किसी यंगस्टर के पास आप वाई का दे देना, वो आपको हैरान कर देगा, क्योंकि वो इतना एम्पावर्ड है, उसके पास वो टूल्स हैं. अब मैं आपके सारे सेटअप में आया, आपके घर का देखा, बाकी सबका देखा, आपने ऑनर किया. जो आपके बच्चों के पास आज वसाइल है ना, वो कुछ करना चाहिए यासिर भाई. उनको कोई चीज़ रोक नहीं सकती इंशाल्लाह. शायद ये वसाइल हासिल करने के लिए आपने जो पापड़ बेले होंगे, जो एफर्ट की होगी, जो स्ट्रगल की होगी, वो फिर आपसे भी ज़्यादा आपकी बड़ी जनरेशन है. तो उनको उस वाई की तरफ जाने का मौका ही नहीं मिला अपनी ज़िंदगी में. लेकिन जो यंगस्टर क्यों डिस्ट्रैक्ट होता है, मैं आपको मिसाल देता हूँ इसकी. मैं खुद कौन सा मैं कोई तीर मारा था, मैं अपनी क्लास में मतलब बड़ा एवरेज स्टूडेंट था. मेरे जितने दोस्त हैं उनमें से सबसे निकम्मा की कैटेगरी में शायद आता हूँ. लेज़ी था, अनफोकस था. अनफोकस्ड ही है ना कि आपने रोल नंबर गलत लिख दिया, कोई छोटी गलती तो नहीं है. उसके बाद ये भी नहीं है कि मैं कोई आईक्यू में बहुत ही टॉप नॉच था. मेरे से कई गुना बेहतर आईक्यू के दोस्त मेरी अपनी क्लास में मेरे साथ बैठे होते थे. रिसोर्सेज में भी कोई, मैं अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छी फैमिली में पैदा किया, मगर रिसोर्सेज में मेरे साथ जो बच्चे बैठते थे उनमें से कुछ आजकल एमएनएज हैं. उनके पास यानी रिसोर्सेज की, इंडस्ट्रियल टाइकून्स हैं, बाकी अच्छी फील्ड्स के हैं, उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी. वो तो रिसोर्सेज में कई गुना आगे थे. मुझे जिस चीज़ ने हेल्प किया, और अगेन फिर ये तो बहुत लंबा, ये एक अलग चैप्टर है, एक यंगस्टर को किस तरह आप वो कर सकते हैं. वो था कोई मकसद, एक स्ट्रॉन्ग मकसद. देखिए, अब आपका बच्चा है ना, किसी का, आपसे मराद किसी का भी बच्चा, आप वो अपने बच्चे को बिठा लें, आप उसे खरीदना शुरू करें. आप कहें यार तेरा मकसद क्या है, किसी 18 साल वाले को पकड़े ना, ये इतना फिर आपकी पुल हो उस पर कि आप उसको बिठा सकते हो 10 मिनट. आप कहें यार तेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, वो कहेगा क्रिकेट खेलना. आप कहें यार क्रिकेट मकसद तो नहीं है, ये तो एक एक्टिविटी है ना, मकसद क्या. वो कहेगा फॉर एग्जांपल खाना खाना, दोस्तों के साथ गप लगाना. कहेंगे यार तेरा मकसद क्या है, वो कहेंगे बहुत पैसे कमाना. उनके यार पैसे मतलब एक हद तक ही है ना, एंड में तूने एक चारपाई पे सोना है, एक छत चाहिए तुझे, कुछ खाना है, इसे मतलब एक वक्त में तू 10 रोटियां तो नहीं खा सकता ना, खानी तो तूने 1 या 2 रोटी है ना. अच्छा, फिर वो आप पूछते जाएंगे ना व्हाट हाउ पे वो आपको जवाब देता रहेगा. मकसद तक आप पहुंचने की कोशिश करेंगे, आपको अक्सर यंगस्टर्स में कोई मकसद नहीं मिलेगा. ये मेरी स्टडी. फिर कुछ यंगस्टर्स हैं, उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस होता है. मैं कुछ यंगस्टर्स को जानता हूँ, उनकी फैमिली बड़े ही बुरे हालात से गुजर रही थी. ये अपने माइक टायसन का शायद वाक़या सुनो, ये आपको बता देगा कि ये वो मकसद कैसे जनरेट कर लेते हैं अपनी लाइफ में. माइक टायसन जो अपनी पहली फाइट हारा था बॉक्सिंग में, बस्टर डगलस था उससे पहले माइक टायसन अपने जोबन पे था, मतलब वो नॉकआउट से जीतता था. बस्टर डगलस जिस तरह आप ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रहे हो, तो बीच में आप जिम्बाब्वे की नहीं आप सीरीज रखते थे कि यार चलो बीच में भी तो टाइम गुजारना है, कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे लड़के, कुछ कॉन्फिडेंस आ जाएगा. बस्टर डगलस वाजंट लाइक सुपर हैवी वेट, कोई बड़ा नाम नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन उनको बीच में मौका था, थोड़ा टाइम था, उन्होंने चल इनसे खेल, ये भी कर, आगे आपकी बड़ी फाइट आनी है. इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग अपसेट्स. हुआ क्या कि माइक टायसन ने 9वें राउंड में 8वें राउंड में बस्टर डगलस को गिरा दिया नीचे मैट पे. माइक टायसन जब आपको गिराता था, आप उसकी पंच की वीडियो देखिए, वो पूरा वो जो बॉक्स होता है ना, उसके अंदर उसके पंच का निशान बन जाता था. आप सोचे कि इंसान पे क्या होता होगा. बस्टर डगलस उठा, 10 की शायद काउंट होने था, मतलब आपको पता 10 काउंट हो जाए तो आप बिल्कुल 7-8 हुआ, बेल बज गई, बेल बज जाए, राउंड खत्म हो जाए तो आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है.
اس کو زیادہ ٹائم مل گیا, ورنہ ادھر ہی وہ ناک آؤٹ تھا. اگلے راؤنڈ میں آیا, اس نے مائک ٹائسن کو ناک آؤٹ کر دیا. دنیا حیران تھی کہ یار یہ کیسے ون آف دا گریٹسٹ اسپورٹنگ اپسیٹ, کون سی پاور آئی ہے کہ وہ ایک بندہ کیسے پاور آئی. اسے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ جب میری ماں مر رہی تھی, یس, اس نے مجھے مرتے ہوئے کہا آج سے پتہ نہیں 3 ماہ یا 4 ماہ پہلے کہ میرا بیٹا مائک ٹائسن کو ہرائے گا. اب دیکھیں نا ان کا وہ وائی شفٹ ہو گیا, مقصد شفٹ ہو گیا. اب میں اگر اپنی زندگی میں دیکھوں تو میری زندگی میں کوئی ایسا مقصد نہیں تھا. میں بہت سارے لوگوں کو خوش کرنا چاہتا تھا, ان کی رضا چاہتا تھا, ان کی خوشی چاہتا تھا, ہر انسان چاہتا ہے, لیکن کوئی مقصد نہیں تھا, کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے لیے میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا, جس کے لیے میں ایفرٹ کرنے کے لیے تیار ہوتا, جس کے لیے میں کسی حد تک جانے کے لیے تیار ہوتا, جس کے لیے مجھے کچھ سیکھنا پڑتا تو میں تیار ہوتا, جس کے لیے میں اپنی ایگو کو کم کرنے کے لیے تیار ہوتا, جس کے لیے میں نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتا, جس کے لیے میں اپنی کوئی محبوب چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا. جب وہ مقصد آیا نا تو وہ جیسا وہ ایک نیا آپ کا نہیں وہ آ جاتا, وہ جب چیز آپ کے اندر آ جاتی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ آپ کو ایک نیا انسان اس میں سے نکلا. ہماری یوتھ کو اگر آپ جس سے آپ نے سنا یہ دیسی مرغی جو ہوتی ہے یہ بیمار نہیں ہوتی, سیٹ رہتی ہے. فارمی مرغی ذرا سی باہر نکلی, ٹھنڈ لگے مر گئے, ذرا سا مطلب وہ کوئی بیماری آئی سب مر گئے. بلکہ یہ تو اگر کوئی فارمنگ کے بزنس میں ہو تو بہتر بتا سکتا ہے کہ ان کو بچانا ہی کتنا مشکل ہوتا ہے. اچھا اب دیسی مرغی کے چھوڑو, اس کے چوزے پھرتے رہتے ہیں جو سارا دن وہ کہیں کے سال وہ اپنا سسٹم چلاتے ہیں. اچھا جو ہم مقصد کی بات کر رہے تھے, آپ کو پتہ ہے کہ مقصد کی ڈیفینیشن بھی پتہ ہونا بڑا اہم ہے. مطلب آپ نے جیسے کہا کہ میں نے کسی سے پوچھا یار مقصد کیا, تو اس نے کہا جی کرکٹ کھیلنا میرا مقصد ہے. آپ سے شاید اس ایج میں کوئی پوچھتا کہ یار آپ کا کیا مقصد ہے, تو آپ کہتے ہیں میں RMC کا گریجویٹ ہو جاؤں گا, میری زندگی کا مقصد ختم ہو جائے. بالکل مقصد, ٹھیک ہے جی. اچھا اس کا مطلب ہے کہ ڈیفینیشن نہیں پتا, مقصد کی ڈیفینیشن نہیں پتا. میں اس کا ریشو تو نہیں بتا سکتا, لیکن اگر ہم 10 سیمپل اٹھائیں نا سر ٹین ایجرز کے, اور 10 سیمپلز میں سے ہمیں 9 شاید مطلب لگے گا جن کا مقصد ہوگا کہیں نہ کہیں میٹیریل میں. مطلب آپ اس سے پوچھیں کیا مقصد ہوگا, میرا مقصد ہے میں نے ڈیفینس میں گھر بنانا ہے. اچھا تیرا کیا مقصد ہے, میں نے باہر جانا ہے. ٹھیک ہے جی. تمہارا کیا مقصد ہے, میں نے فلاں کمپنی بنانی. اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں جو آج کا نوجوان ہے وہ میٹیریل میں اتنا کھو گیا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ مقصد حیات جو ہے وہ میٹیریل ہے. 100% ایسے ہی ہے. اچھا اب اس کو میٹیریل سے باہر لے کے آنا ہے, جو آپ کا مقصد ہے. ٹھیک ہے جی, جو مجھے لگ رہا ہے. اب باہر آنے کے لیے سر اس کے پاس جو ہے وہ سیمپل نہیں ہے. سیمپل اس کے پاس یہ نہیں ہے کہ ود آل ڈیو رسپیکٹ, اب کچھ لوگ شاید اس کے اوپر اعتراض بھی کریں, وہ دیکھتا ہے کہ جو بندہ دین کی طرف چل پڑتا ہے نا وہ ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے. وہ دیکھو پیسے شیسے کوئی نہیں آتے, اسے لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ منی لیس ہو جاتا ہے, اس کے پاس کوئی پیسے نہیں آتے. اب اس کو دوسری سائڈ پہ نظر آتا ہے کہ جی فلاں بندہ تھا, اس نے 19 سال کی عمر میں نا سافٹ ویئر بنایا تھا, ایک ایپلیکیشن بنائی تھی اور وہ کھا رہا ہے. اب کیونکہ مقصد جڑ گیا میٹیریل کے ساتھ اور میٹیریل کی سکسیس سٹوریز کو وہ لرن کر رہے ہیں. اب مقصد جوڑ دیں اس کا دیکھیں آپ نے خود ہی ابھی بتایا کتنی بڑی اگزامپل ہے کہ آپ پاکٹ منی سے آپ نے آئیڈیا لیا. مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری جو ایک انسان کی ضرورتیں ہوتی ہیں جو اس کے لیے آسانی ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اس سے بھی نواز دیا. شاید اتنا نہ نوازتا اگر آپ ڈائریکٹ میڈیکل میں جاتے. اب یہ یقین دلانا سر کسی ایک نوجوان کو کہ اگر تم اس سائڈ پہ بھی آ جاؤ گے تو یہ بائی پروڈکٹ ہے میٹیریل, تو اس کا کردار جو ہے وہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ سوسائٹی میں بڑا لیک کر رہا ہے. ایک آپ اکیلے کیا کریں گے. بہت زبردست سوال ہے, یہ بھی بہت ان ڈیپتھ سوال ہے. آپ دیکھیں قرآن کریم میں ایک آیت آتی ہے, اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہے, ویک از دا سیکر اینڈ ویک از دیٹ وچ ہی سیکس. جستجو کرنے والا کمزور ہے, اگر میں اس کا رف سا ٹرانسلیشن کروں, اور جس چیز کی وہ جستجو کر رہے ہیں اصل میں وہ کمزوری ہے, وہ بہت کمزور ہے. جتنا آپ کا مقصد آپ کا چھوٹا ہوگا نا اتنی آپ کی طاقت, آپ کی قوت, آپ کی جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کی اسٹرینتھ وہ کم ہوگی. جتنا آپ کا مقصد بڑا ہوگا نا, دیکھیں جب مسلمانوں نے پاکستان بنانا تھا کیسے کیسے قربانیاں دیں, کیسے سارے اکٹھے ہو گئے. میں ایک بک پڑھا تھا, ایک انڈین آتھر کی تھی, ہندو, وہ لکھ رہا تھا کہ
مسلم مائنورٹی اسٹیٹس میں لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ٹھیک ہے، ہمیں ان کو پتہ تھا کہ ہمیں کبھی بھی ہم اس پاکستان میں رہ بھی نہیں سکیں گے، اور اس پاکستان کے بننے کے بعد ہمیں کتنی قربانیاں دینی پڑیں گی، لیکن ان کا مقصد اتنا عظیم تھا کہ یار مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ملک ہونا چاہیے جہاں پہ اپنا دین کی پریکٹس کر سکیں، کھل کے کر سکیں. آج کل آپ کو جانتے ہیں کہ ہم باقی چیزوں پہ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن انڈیا میں آپ اس طرح تو نہیں آپ پریکٹس کر سکتے. لیکن ان کا مقصد اتنا بڑا تھا کہ انہوں نے اس کے لیے تمام مشکلات میں سے وہ گزرے. جتنا آپ کا مٹیریلسٹک مقصد ہوگا نا، اب میرے سامنے ایسے لوگ ہیں ان کی $8 ملین نیٹ ورتھ تھی، $2 ملین کا لاس ہوا، سوسائڈ کر لی. یار ٹھیک ہے بھائی، 2 ملین کا نقصان ہوا ہے، $6 ملین تو تمہارے رہتے ہیں نا. اچھا اسی طرح آپ کو بچوں کا آپ نے دیکھا ہوگا، انگزائٹی، ڈپریشن. آپ کہتے ہیں یار تیری زندگی میں کمی کیا ہے یار، مطلب سر آپ دیکھیں پچھلے 2 سالوں میں میں اس دن ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، سول سروسز میں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی آسانی سے نوازا ہے، میڈیا پہ آیا ہے، سوسائڈ کی طرف چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مقصد اتنے شیلو، اور بھی فیکٹرز ہو سکتے ہیں، لیکن میں ایک ایوریج کی بات جنیرک، وہ یہ کہ ان کے مقصد اتنا وہ ہوتا ہے کہ ایک شارٹ ٹرم اتنا شارٹ وہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے اندر وہ اسٹرینتھ نہیں پروڈیوس کر سکتا ٹو گو تھرو سم تھنگ ڈیفیکلٹ. ہم جب یہ کام کر رہے تھے نا، آپ یقین کریں الحمدللہ ایسا وقت آتا تھا بیچ میں کہ لگتا تھا یار صبح اٹھیں گے سب ختم ہو جائے گا، مطلب پتہ نہیں کیسے پے رول جائے گی، کیسے کی ہوگا. آپ کے ساتھ بھی آپ کے اپنے پروجیکٹ میں ہوتا ہوگا کہ یار اس مہینے میں مجھے لگ رہا ہے کہ واپس سڑک پہ. ہاں جی. لیکن کیوں ہم اس چیز میں سے گزر جاتے تھے؟ مقصد اتنا بڑا تھا کہ ہم اس کے لیے کسی حد تک جانے کے لیے تیار ہوتے تھے. اچھا میں اب آپ کو قرآن سے اگر اگزامپل دوں نا مٹیریلزم کی، دیکھیں قرآن میں انتہائی امیر لوگ انتہائی کامیاب بھی دکھائی دیے گئے ہیں، قرآن میں انتہائی امیر لوگ انتہائی ناکام بھی دکھائی دیے گئے ہیں، قرآن میں انتہائی غریب لوگ انتہائی کامیاب بھی دکھائی دیے گئے ہیں، اور قرآن میں انتہائی غریب لوگ انتہائی ناکام بھی دکھائی دیے گئے ہیں. اب میں آپ کو اسی مثال دیتا ہوں. قارون کیسا خزانہ تھا اس کے پاس، میرا خیال میں فیلئر کی سب سے بڑی مثال ہے ہیومن ہسٹری کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا مطلب اس کا کہہ دیا. فرعون کو دیکھ لیں، اس کی مطلب آپ اگر آج بھی ایجپٹ آپ کا اگر موقع ملا ہو آپ کو، ایجپٹ کی آپ شان و شوکت دیکھیں نا، میں نے وزٹ کیا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. 1900 تک اس سے اوپر کوئی بلڈنگ نہیں بنا سکے تھے اگلے 5000 سال لوگ. مطلب وہ کس کیلیبر کا ان کا تھاٹ پروسیس ہوگا، کس طرح کی طاقت، جاہو جلال، شان و شوکت، اور کس لیول کا وہ بندہ ہوگا فرعون. لیکن ناکامی کی شاید سب سے بڑی مثالوں میں سے ایک مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام. کچھ بھی نہیں ہے، اپنے گھر سے نکالے گئے ہیں، بے سر و سامان ہے. شاید آج کے نوجوان اگر کسی کو اس حالت میں دیکھے تو وہ کہے کہ یار یہ تو بڑی ناکامی کا شکار ہے یہ شخص، دنیا کے عظیم ترین کامیاب ترین انسانوں میں سے ایک انسان. اچھا پھر اسی طرح ریورس از آلسو ٹرو، یعنی ریورس اس میں آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی مجھے ایسی مملکت عطا فرمائے کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے. وہ قرآن میں آپ کو دعا ملتی ہے. اور یہ آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی وہ جاہو جلال تھا کہ ان کی وہ جس وہ مطلب وہ اسٹک پہ وہ کھڑے ہوئے تھے، وہ سارے ان کے بندے کام کرتے رہے یہاں تک وہ دیمک نے کھایا، اور وہ جب گرے تو تب انہیں پتہ چلا کہ مطلب وہ اب دیکھیں وہ کس حد تک ان کے پاس ویلتھ ہوگی، پاور ہوگی، نالج ہوگا، اور کس حد تک وہ اسٹرینتھنڈ ہوں گے. اسی طرح آپ کو قرآن کریم میں یہ مثالیں بھی ملتی ہیں کہ ایسے لوگوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا وہ کہیں گے کہ ہم تو اپنے صرف بڑوں کو فالو کر رہے تھے جن کا ہم پہ طاقت تھی. مطلب وہ اس حد تک اپنے آپ کو مجبور، لاچار، اور اس ایک اسٹیٹ آف اکنامک ہیلپلیسنس میں پا رہے ہوں گے کہ وہ اللہ کے سامنے عرض کریں گے کہ یا اللہ ہمارے اوپر تو یہ جو ہمارے بڑے تھے ہم ان کے کہے بغیر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے ہمیں جو کہا ہم نے وہ کر لیا، ہم تو مطلب ان کے زیرے وہ تھے نا، انفلوئنس میں تھے. لیکن اللہ تعالیٰ وہ قرآن میں آتا ہے کہ کہیں گے کہ بلکہ پہلے ان کے بڑے کہیں گے، ان کے کہیں گے ہم کون سا تمہیں زبردستی کرا رہے تھے، اللہ کی زمین بہت بڑی تھی، کہیں جانا تھا تو نکل جاتے، کچھ کر لیتے. آپ دیکھیں اگر آپ ایک ینگسٹر کے ساتھ بیٹھے نا، تو میرا خیال میں اگر ہم اس کو اس بات پہ کنونس کر سکیں، اگین ایم ناٹ اے اسکالرز بہتر طریقے سے اس بات کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کو کافی چیزیں ہمارے چینل پہ مل جائیں گی، باقی جگہوں پہ مل جائیں گی. سکسیس اینڈ فیلئر آر ناٹ ڈیفائنڈ بائی یور ویلتھ. آپ یقین کریں بہت میں نے ہمارے مطلب کیونکہ ظاہر ہے عبدالین سرکل ہے، باقی سارا ہے، بڑے بڑے ٹائکونز، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، سکون نہیں ہے ان کی زندگیوں میں. اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اٹھتا بیٹھتا ہوں جو انتہائی
نارمل زندگی گزار رہے ہیں لیکن وہ اتنے خوش ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے نا 5 منٹ میں آپ کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ جاتی ہے. کبھی گاؤں جائیں آپ, کہیں بھی جائیں, آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن آپ ان کے ساتھ آدھا گھنٹہ لگائیں آپ فریش ہو جاتے ہوں گے یاسر بھی. تو وہ جو ایک آپ کا سکسیس اور فیلئر کا جو ہم نے کانسیپٹ بنایا نا اپنے ینگ بچے کے لیے, اچھا پھر وہ ینگ بچے کو کس طرح کانسیپٹ ملا ہے؟ ہم باتیں تو کر رہے ہیں سارے, لیکن شو نہیں کر رہے نا اپنے عمل سے. اب آپ مجھے اب مثال دیں, ہم کہتے ہیں بچے کو کہ یہ بڑی کامنلی ریپیٹڈ مثال ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, بیل بجتی ہے اسے کہتے ہیں جاؤ کہو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے, اور وہ کہہ دیتا ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں, ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. اب وہ دیکھیں وہ ایٹ سم اسٹیج آپ کے بچے دے اسٹاپ ڈوئنگ وٹ یو سے اینڈ دے اسٹارٹ ڈوئنگ وٹ یو ڈو. وہ دیکھتے ہیں یار میرا باپ ایکشن سے لرن کرتا ہے, ایکشن مطلب وہ دیکھتے ہیں یار میرا باپ تو دن رات پیسے کے چکر میں ہے, میرا باپ تو دن رات ایتھیکلی کسی کے ساتھ کسی قسم کی 2 نمبری کر سکتا ہے پیسے کے لیے, میرا باپ تو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا پیسے کے لیے, میرا باپ تو زندگی بھر پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. ساتھ ہی میرا باپ مجھے کہتا ہے بیٹا پیسے میں کیا رکھا ہے, یہ آپ نے سنا نا وہ کہ یار پیسے میں کیا رکھا ہے. وہ کہتے ہیں یار میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں پیسے میں کیا رکھے, جو ہر بندے اس کے پیچھے. ایٹ دا سیم ٹائم اس کی جو دوسری ایکسٹریم ہے نا, یہ 2 ایکسٹریمز ہیں. اگر آپ دیکھیں قرآن کریم میں تو جہاں واقیم الصلاۃ ہے وہاں واتو الزکاۃ ہے, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. یار آپ زکوٰۃ جیسے بھائی تب دے سکتے ہیں جب آپ فائنینشلی آپ ایک نا سالڈ انڈیویجول ہو, آپ کو سال سے زیادہ نصاب پڑا ہوا ہو. یعنی قرآن کریم کتنا ایمفیسائز کرتا ہے کہ یو شوڈ بی اے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ, دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے ہمیں ملتا ہے کہ کہیں بھی کوئی شخص ان کے پاس دوبارہ بار نہیں آتا تھا. وہ یعنی کوئی شخص آیا, مثلا آپ کو لکڑی کے دستے والی حدیث پتہ ہوگی, ہاں جی, انہوں نے اس کی لائبلٹی کو کنورٹ کیا ایسٹ میں, ٹرین کیا, اسکل دیا, امپاور کیا, اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا اس شخص کو, مطلب دنیاوی سبب کے لحاظ سے. تو ہم ایک اتنے خوبصورت دین کے وہ ہیں نا, میں کیا کہہ سکتے ہیں جس کہتے ہیں انہیریٹرس. وہ اس میں اقبال کی بڑی پیاری شاعری ہے, مجھے تو یاد بھی نہیں رہتی, لیکن وہ اگر آپ کہیں سن رہے ہو نا کو بڑا مزہ آتا ہے. لیکن معاذ بھائی اب مجھے لگتا ہے چیلنج یہ آیا ہے کہ ہم نے لگتا ہے کہ ہم نے نا رول ڈیوائڈ کر دی ہیں سوسائٹی کے اندر. نوجوان کو تو ہم ویسے ہی ہم نے اس کی طرف بندوق رکھ لی ہے نا, ہم نوجوان نہیں بھی ہیں تو ہم بھی شاید اس میں کہیں نہ کہیں شامل ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ دین پھیلانا جو ہے نا وہ ایک قاری کی ذمہ داری ہے, قرآن پڑھانا ایک قاری کی ذمہ داری ہے. جو مسجد کے قاری صاحب ہیں ان کے لیے بس وہ اس کام کے لیے وہ بنے ہوئے ہیں, اور میں جو ہے اس کام کے لیے نہیں بنا ہوا. چاہے میں خود قرآن پڑھا ہوا ہوں الحمدللہ, تو لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ پڑھانا جو ہے نا یہ قاری صاحب کا کام ہے, یہ میرا کام نہیں ہے. اچھا پھر وہ قاری صاحب جو ہے ایک کمیونٹی ہم نے بنا دی. اب بڑا سینسیٹیو کیونکہ یہ ٹاپک ہے تو میں الفاظ کا انتخاب بڑا سوچ کے کر رہا ہوں کہ ایک کمیونٹی ہم نے کی, انہوں نے سائڈ پہ کر دیا کہ ان کا کام جو ہے نا وہ اسلام کا سارا جو ذمہ داری ہے نا وہ ان کی ہے, چاہے اس میں ہمیں کوئی. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہوا کہیں نہ کہیں جا کے کہ یہ جو ذمہ داری ہم نے کسی کو دی اور خود اس سے برخاست ہوئے, اس کا امپیکٹ ہمارے بچوں پہ اب آ رہا ہے. ہمارے بچے جو ہے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ میرے والد صاحب جو ہے نا وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ میں دین کو فالو کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا, اس کے ذمہ دار جو مسجد کے امام صاحب ہیں وہ ہیں. اب ہمیں یہ ساری چیز اگر ہم اس کو سم کر کے جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, اس میں سب سے بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہوئی ہے سر؟ یہ جو آپ نے ابھی کام مجھے دکھایا ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ مجھے بہت پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا یہ کہیں ہو رہا ہے. دین کی دوری کی ایک بڑی وجہ لینگویج ہے. I agree. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جتنے اچھے طریقے سے قاری صاحب پڑھا سکتے ہیں نا قرآن پاک, میں نہیں پڑھا سکتا. تو ویسے تو مجھے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے نا, مجھے یہ بھی غلط بات ہے, مجھے ٹھیک کرنا چاہیے اپنے آپ کو. اب عربی لینگویج کے اوپر ہمیں لگتا ہے یہ بہت مشکل ہے, ہمیں اس کے اوپر کام ہی نہیں کرنا. لیکن یہ جو ریشو آپ نے دکھائی ہے مجھے, تو میں تو ابھی جب آپ یہ چیزیں دکھا رہا تھا تو مجھے لگا کہ یار اگر میں معاذ بھائی کے پاس جا کے 15 دن بیٹھوں یا ان کی ویڈیوز دیکھوں جو بھی آپ کے چینل پہ موجود ہیں, تو 1 مہینے کے بعد مجھے کوئی 20% تو کلیئر ہو جائے گا. میں 20% اب بہت کم بتا رہے ہیں ہم, کیونکہ 40 علماء کے ساتھ کام کر رہے ہیں یاسر بھائی. علماء تیار ہیں, یہ مطلب نا میں اب دونوں ایکسٹریم سے ہمیں بچنا چاہیے. کئی دفعہ نا آپ ایک ایکسٹریم سے اٹھتے ہیں اور آپ دوسری ایکسٹریم پہ پہنچ جاتے ہیں.
کہ مطلب پہلے یہ تھا کہ بالکل ایپیتھیٹک ہوتا ہے, دوسرا ہوتا ہے کہ یار سب کچھ ایسے خود کرنا. میں آپ کو اب عربی کا بتاتا ہوں. پاکستان میں ایک ادارہ تھا مودۃ اللغۃ العربیہ, اس کے مولانا بشیر صاحب اس کے ہیڈ تھے. انہوں نے 30-40 سال اپنی زندگی کے کیے, انہیں بابائے عربی کہا جاتا ہے. ان کے بیٹے ہیں ڈاکٹر عبید الرحمان بشیر صاحب, انہوں نے 16-17 سال دیا. آج کل وہ میرے خیال میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں عربک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں. انہوں نے 120 گھنٹے کا کورس بنایا. میں آپ کو نا کچھ مثالیں دکھاؤں گا انشاءاللہ. ہم نے جن لوگوں کو اس کورس پہ پڑھایا ہے وہ سب کے سب قرآن کو خود سمجھتے ہیں 120 گھنٹے میں. یہ ایک عالم ہے. ڈاکٹر عبدالعزیز نے ایک الگ کام کیا ہے, نعمانی خان صاحب نے الگ کیا ہے, باقیوں نے الگ کیا ہے. وہ ہے نا اقبال کے شعر میں کہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں ہے, کہ وہ سب کام ہوا ہوا ہے اور وہ کام بالکل مشکل نہیں ہے. میں آپ کو انشاءاللہ وہ دکھاؤں گا یاسر بھائی, آپ کہیں گے کہ یار اش کر اٹھیں گے. معلم القرآن دیکھیں, اس میں انہوں نے کیا خوبصورتی سے کام کیا یار. میں کہتا ہوں ہمارے علماء نے کمال کر دیا ہے. بس بدقسمتی ہمارے اینڈ پہ کہ ہم اس کام کو عام بندے تک نہیں پہنچا سکے. اب یہ دیکھیں, ان کے کورس میں 100% مثالیں صرف قرآن کریم سے لی گئی ہیں. 100%. اب واو زبر کا ایک معنی قرآن کریم میں اور کی شکل میں. 92% آف دا ورڈز یوز ان قرآن وہ آپ کے آلریڈی اردو میں ہیں. یہ کیا کرتے ہیں کہ صرف جو لفظ اردو میں نہیں ہے نا آپ کے پاس, کیونکہ اردو عربی سے نکلی تھی, جی اس لفظ کا معنی صرف آگے دیا ہوا. ونڈرفل. کیونکہ آپ جملے کی شکل میں قرآن کے کسی بھی زبان کو پک کرتے ہیں. ہاں جی. اب آپ بتائیں, آپ نے مجھے بتانا ہے قرآن کریم کے اندر سے ہی ہیں سارے فکرے. الکتاب والقلم, واو زبر کا مطلب اور ہے, تو الکتاب والقلم کا مطلب کیا ہو گیا, کتاب اور قلم. اچھا, اب آپ مجھے بتاتے جائیں گے, میں نہیں آپ کو بتاؤں گا. اچھا, اب آپ مجھے بتائیں کہ المشرق والمغرب کا مطلب کیا ہوگا. مشرق اور مغرب بڑا سمپل ہے یہ تو. مطلب دنیا والآخرہ کا کیا مطلب ہو گیا, دنیا اور آخرت. اچھا, الامن والخوف کا مطلب کیا ہو گیا. امن اور خوف تو اردو کے ورڈ. مطلب آپ ان کے 100 مثالیں لیں گے نا پورے قرآن کے, اور جہاں جہاں واو زبر کا اس طرح وہ ساری وہ بتائیں گے. 100 میں صرف 8 مثالیں جو آپ کو نہیں آتی ہوں, مثلا الامن والخوف. اچھا, پھر اسی طرح آئے گا آپ کا آگے آئے گا الامن الخوف والحزن. خوف اور حزن کہتے ہیں غم کو, اس کا معنی آگے دیا ہوا ہوگا. اسی طرح صفا و مروہ کا مطلب کیا ہوگا, صفا اور مروہ کی پہاڑیاں. یاجوج و ماجوج کا مطلب یاجوج و ماجوج. ابراہیم و عیسیٰ کا مطلب ابراہیم اور عیسیٰ. یہ آپ کو مطلب سارے میں سے گزار دیا. اچھا, یہاں پہ خوبصورتی نہیں اس کورس کی ختم ہوتی. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ اب آپ نے اگر اگلا لیسن پڑھا نا, انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک. کتاب کا مطلب کیا ہوگا, بے شک کتاب. ان الانسان کا مطلب بے شک انسان. ان الموت بے شک موت. ان صفا کا مطلب کیا ہوگا, بے شک صفا. ان یاجوج کا مطلب کیا ہوگا, بے شک یاجوج. ان ابراہیم کا مطلب کیا ہوگا, بے شک ابراہیم. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ جتنے کورسز آپ پڑھتے ہیں نا وہ سارے 100% قرآن کے ایگزامپل, کوئی قرآن کے علاوہ نہیں دی ہوئی انہوں نے. ایک آپ نے چیپٹر پڑھا ہے نا یاسر بھائی, اس کو تمام چیپٹرز کے ساتھ کراس لنک کیا جاتا ہے. پھر ان میں سے ہر 3 چیپٹرز کو بھی اکٹھے کیا جاتا ہے, 4 کو بھی. اب آپ کو میں مثال دیتا ہوں. تو اس سے پہلے انا کا مطلب کیا تھا, بے شک. واو بھی پڑھ لیا, صفا و مروہ الگ سے پڑھ لیا, نا صفا الگ سے پڑھ لیا. اب آپ مجھے بتائیں انا صفا و مروہ کا مطلب بے شک صفا اور مروہ. اچھا, انا یاجوج و ماجوج کا مطلب کیا, بے شک یاجوج اور ماجوج. اچھا, انا ابراہیم و اسماعیل کا مطلب کیا, بے شک ابراہیم و اسماعیل. یہ اب آپ سمجھ رہے ہیں نا. اب آپ دیکھیں اس طرح بلڈ کرتے کرتے, یعنی 3 پڑھے ہیں تو جہاں جہاں قرآن میں وہ 3 اکٹھے آئے ہوئے ہیں, وہ ساری مثالیں آپ کے سامنے. صرف جو 100 میں سے 8 مثالیں ہیں جس میں ایسا لفظ ہوگا جو آپ کی زبان میں نہیں ہے. یہ 120 گھنٹے میں بغیر کسی ٹرمینالوجی میں گئے. آپ کو وہ شروع میں آپ قرآن کریم کا پیج دیکھ کے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی نا. جی. کچھ عرصے بعد 120 گھنٹے بعد اس طرح آپ کو قرآن کریم کا پورا پیج 120 گھنٹے کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, کچھ بھی نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ کام ہوا ہے نا, 2 نسلیں ان کی تو مطلب لگا چکی ہیں نا اپنی ایفرٹ. مولانا بشیر صاحب تو اس دنیا میں بھی نہیں ہے, لیکن یار اب یہ کچھ تو میرا اور آپ کا بھی تو کام ہے. اللہ نے وہ تھا نا کہ تو سر میرے ذہن میں ایک سوال ہے یاسر بھائی, میں ایک بڑے میرے دوست ہیں, بڑے پیارے دوستوں وہ مذاق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی مجبوری ہے کہ جنت میں انسانوں کو ہی بھیجنا ہے. تو انہوں نے کچھ کام مطلب ایک کے ذمہ لگائے ہیں, کچھ باقیوں کے. اب یہ اب آپ جیسے لوگ جن کے ملینز آف مطلب وہ سبسکرائبرز ہیں ہر چینل کے, جن کی سوسائٹی کے تمام میڈیا ہاؤسز, تمام لوگوں میں آپ لوگوں کی اپروچ ہے. یار ایک دریا ہے تو بہنا ہی بہنا ہے. آج میں اور آپ نہیں کریں گے, کل کو یہ کتنا عرصہ یہ چھپے گا, کوئی اور کر دے گا. ہو سکتا ہے 100 سال لیٹ ہو جائیں, 200 سال لیٹ ہو جائیں, خدا نہ خواستہ. یار آج گارنٹی تو کسی انسان کی نہیں ہے. کچھ ہو یہ تو سب ضائع ہو گیا آپ کا.
ہاں جی بالکل. پھر سے 2 نسلیں چاہیے اس کو دوبارہ سے کرنے کے لیے. آپ نے کبھی سوچا کہ اس کو نصاب کا حصہ بنوائیں؟ یار نصاب کا حصہ بن رہا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ نا کہ اب جب آپ ہمارے سینٹر بھی آئے تھے یاسر بھائی، آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی فری کو ایجوکیشن سینٹر میں کہ ہر چیز کوالٹی کی ہے. ہاں جی بالکل. یار ہم لوگ نا جب اپنا کام کرتے ہیں، دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہائیسٹ پاسبل کوالٹی. کیمرہ لینا ہے جو بیسٹ کیمرہ ہے وہ لا، بے شک کوئی 2 ماہ چائے میں چینی کم ڈالنی پڑے. جب ہم کام کرتے ہیں، اگر میں اپنا میڈیکل سینٹر چلا رہا ہوتا ہوں تو جو ENT کا ہمارا اپنا سیٹ اپ ہے، وہاں پہ آپ آئیں، صفائی ستھرائی، بیٹھنا، ریسیو کرنا، آپ کو فالو اپ، آپ کا سر چائے، سر جوس، سر یہ، سر وہ، ہائیسٹ پاسبل اسٹینڈرڈس. جیسے ہی آخرت کی باری آتی ہے، اب آپ قاری صاحب کی مثال دے رہے تھے، ویسپا پہ آ رہی ہوگی ایک O لیول کی ٹیچر، پتہ چھوٹے چھوٹے بچے ہی ہوتے ہیں آج کل، وہی پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ آ رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو 70,000 80,000 1 گھنٹہ ہفتے میں 3 دن. یہ بڑی ڈسکرمنیشن ہے. اچھا پھر جب قاری صاحب آتے ہیں، آپ ان کو 500 روپے دیتے ہوئے تقریباً موت آتی ہے. ہاں، اور چھٹیاں بھی کاؤنٹ کرتے ہیں ساتھ. چھٹیاں بھی کاؤنٹ کرتے ہیں، 500 میں سے بھی 100 روپے کاٹ لیتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے کہ دیکھیں نا، اب ایفرٹ تو اب یار میں نے اور آپ نے ڈالنی ہے نا. اب آپ کہیں کہ ایک طرف میں وسائل بھی لگا رہا ہوں، انرجی بھی لگا رہا ہوں، ٹائم بھی دے رہا ہوں، وہ چیز پھل پھول رہی ہے. سوال دیکھیں نا، دوسری طرف آپ کے نہ میں ٹائم لگا رہا ہوں، نہ ایفرٹ کر رہا ہوں، نہ میں اس کو وسائل دے رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں نہیں پھل پھول رہی. دیکھیں نا، یہ بات ہے نا کہ اب آپ کیونکہ ان پٹ نہیں ہے نا اس پہ. اب آپ دیکھیں، آپ اپنے بچے کی دنیاوی تعلیم کے لیے کتنا ہم وہ ہوتے ہیں. 100% ہمارے لوگ، بے شک خود کرپٹ انسان بھی ہے نا، کہے کہ میں کرپشن تھوڑی زیادہ کر لیتا ہوں، میرے بچے کو کرپشن نہ کرنی پڑے. وہ آپ ان بندوں سے ان کے بچوں کا پوچھیں نا، وہ ان کو بیسٹ اسکول میں دیتے ہیں. مطلب اگر ایک بندے 2,000 کے اسکول میں کرا سکتے ہیں نا اپنے بچے کو، وہ 12,000 والے میں بھیجتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے یار اس کو انگلش آنی چاہیے، اس کو یہ آنا چاہیے، اس کو وہ ہونا چاہیے، اور اس کے بچے کو وہ چیزیں آ جاتی ہیں. یاسر بھائی آپ کو قرآن کریم کی آیت ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، وہ ماں صحیح والی جو آپ نے آیت پڑھی ہوگی. اب کوشش ہی جب نہیں ہے، ایفرٹ ہی نہیں ہے، کوالٹی ہی نہیں ہے، جو ہم جیسے لوگ جن کو اللہ نے پلیٹ فارمز دیے ہیں، ہم نے اب ہمیں ان کے پیچھے، میں ڈاکٹر عبید الرحمان بشیر صاحب کے پیچھے یہ انشاءاللہ اس کی گواہی دے سکتے ہیں، میں ان کو اتنا فالو اپ کرتا ہوں، اتنا میں ان کے پاس اپنی میں مار کے جاتا ہوں میں ہر دفعہ کہ سر پلیز ڈیجیٹلائز کر لیں، سر چھوڑیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، سر اس کو آپ ڈیجیٹلائز کریں. آپ دیکھیں جب آپ کا اپنا کاروبار ہوتا ہے، آپ کتنی دفعہ کال کرتے ہیں، سر کیسے ہیں، سر بچوں کا سنائیں، سر پلیز کر دیں، سر یہ کر دیں، سر وہ ایک آپ سے ریکویسٹ کی تھی، سر وہ کبھی کسی کے تھرو، کبھی کسی کے تھرو. اب اس کورس کے لیے میں نے، میرے خیال میں ان کے جتنے ایکسٹینڈیڈ فیملی سے لے کے دوست ہیں، میں نے ان کی سفارشیں ڈال دی ہیں کہ سر پلیز اس کو ڈیجیٹلائز کریں. میں نے کہا سر ہمارا لوگو بھی نہ لگائیں، آپ اس کو یوز کر دیں. یہ میں آپ کو اس لیے سارا کچھ بتا رہا ہوں کہ جب ہم وہی ایفرٹ، وہی انرجی، وہی کوالٹی اپنے دین میں لائیں گے نا، ہمیں وہی ریزلٹس ملیں گے. ابھی آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کون چاہتا ہے جو اچھی فیملیز سے ہیں کہ ہمارا بچہ دیندار ہو؟ وہ باتیں سارے کرتے ہیں. میں یہی تو میں کہہ رہا تھا، مطلب اگر آپ خیال یہ آتا ہے کہ اس کو دین پہ لگا دیا تو دنیا تو پیچھے رہ جائے گا. یہ جی نا، اب آپ کا بچہ کہے کہ پاپا میں نے دین کی خدمت کرنی، آپ کبھی خوش نہیں ہوں گے. اگر آپ کا بچہ کہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی ہم کہانیاں سنتے ہیں، باقی لوگوں کی سنتے ہیں، بڑے جو ان سے ہیں وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اس نے تو ڈاکٹر بننا تھا، انجینئر بننا تھا، بزنس مین بننا تھا، میڈیا پروفیشنل بننا تھا، یہ کن چکروں میں پڑ گیا. اچھا پھر جو لوگ ہیں کوالٹی نہیں ہے. کوالٹی سے مراد میں صرف یہ کہتا ہوں یاسر بھائی کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے نا کہ ہم وہ تمام وسائل مہیا کریں. وہ تو کچھ نہ ہونے کے باوجود وہ کتنا کچھ کر رہے ہیں. میں تو حیران ہوں یہ سب کے نہ ہونے کے باوجود کس طرح کر رہے ہیں. انہوں نے وہ شمع ٹمٹماتی ہی صحیح لیکن وہ جلا کے رکھی ہوئی ہے کہ کبھی تو یہ لوگ لوٹیں گے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگ اپنی مطلب نا ذمہ داریوں کو پہچانیں، اپنے مطلب اس میں ہم تھوڑا سا ایک نا وہ کریں کہ اچھا. پھر ایک اور مسئلہ یاسر بھائی، کریڈٹ. ہر بندہ کہتا ہے یار یہ بڑا اہم نقطہ کہ میں کریڈٹ لوں، میں یہ کروں، میں وہ کروں. آپ حیران ہوں کہ ہمارے یہاں پہ فری کو ایجوکیشن سینٹر کو بنے ہوئے سال ہو گیا، میں آج تک کبھی اسٹیج پہ نہیں گیا. فری کو ایجوکیشن سینٹر کو بنے ہوئے فنکشنل ہوئے ہوئے میں بتا رہا ہوں سال ہو گیا. ہماری شاید 99% سیریز جو بندہ آ کے ریکارڈ کراتا ہے اسی کے یوٹیوب چینل پہ جاتی ہیں، بغیر کسی ہمارے لوگوں کے جاتی ہیں 99% سیریز. یار یاسر بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں آنے دی. ہمارا مطلب چینل دیکھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ بہار لگائی ہوئی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن اگر آپ کسی اور سے پوچھیں نا، وہ کہے گا کہ یار میں اس کو اسکالر کو کیوں انٹرٹین کروں، کیوں اس کو فیسیلیٹیٹ کروں اگر اس نے لوگوں نہیں لگانا. یار
ٹھیک ہے اگر وہ لوگوں نہیں لگا رہا, لوگ نہیں حساب کتاب رکھ پا رہے, لیکن کیا اللہ کیا کوئی چیز ہے جو اللہ سے چھپی ہوئی ہے؟ اس ویڈیو سے ایک بندہ چینج ہو جاتا ہے, اس کے جنریشن میں ایک مبلغ آ جاتا ہے, ایک ایسا انسان پیدا ہو جاتا ہے جو آگے کروڑوں لوگوں تک وہ چیز پہنچا دیتا ہے. وہ مجھے, یاسر بھائی کو, ہم سب کو, میں تو ایون سمجھتا ہوں جو ہمارا باہر گارڈ کھڑا ہوا ہے, آپ کا سیکورٹی گارڈ ہمارے FQ سینٹر کے باہر کھڑا ہوا ہے, اس کی بھی اگر وہی نیت ہو تو اس کو بھی وہی صدقہ جاریہ مل رہا ہوگا جو اندر ہم مختلف رولز پلے کر رہے ہیں نا. ہاں جی. تو اب آپ بتائیں کہ اگر ہم آخرت کا جو کانسیپٹ ہے, جیسا مووی کا کلائمیکس نہیں ہوتا, اس کے بعد ایک دم سے مووی کی سٹوری چینج ہو جاتی ہے. پہلے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار ہیرو یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا کر رہا ہے, ولن کیا کر رہا ہے, ولن ہے کون. ایک دم سے کلائمیکس آتا ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے یار اصل میں تو سٹوری پوری ڈفرینٹ تھی. وہ آپ کی سٹوری آپ کے سامنے کھلتی ہے. جس وقت جیسے بھائی ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا, اور ہم سب کا ایمان ہے کہ ہمیں نکالا جائے گا, آپ بتائیں اس وقت آپ اور میں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار کاش ایک اور گھر لے لیتے, ایک اور گاڑی لے لیتے, ایک اور ڈائمنڈ بٹن لے لیتے, ایک اور گولڈ بٹن لے لیتے, یا اس وقت ہم سوچ رہے ہوں گے کہ یا اللہ کچھ تو شاید ہم نے کیا ہوگا, یا اللہ آج بچائیں. ایسے ہی ہیں بالکل صحیح. اچھا اس وقت کیا آپ کا میرا میٹرکس یہی ہوں گے کہ یار اگر اس نے میرا لوگو نہیں لگانا تو اس کو میں نے پلیٹ فارم نہیں دینا, یا آپ کا یہ ہوگا کہ یار میرا کیا جا رہا ہے یار, ان کی تنخواہیں دینی ہے نا, یہ تو ایک دفعہ چیز لے لی ہے نا, اس کا دوبارہ تو نہیں اب آپ نے پیسے دینے, تو یہ تنخواہیں دینی ہے, میں رات کو 1 گھنٹے میں اس کو بھی ایڈجسٹ کر دیتا ہوں, ہو سکتا ہے اس کے کام کو دیکھ کے 2 بندے ٹھیک ہو جائیں, مجھے میری نیت کا مل جائے. اگر آپ دیکھیں آپ نیت کر کے آج نکلے نا یاسر بھائی کہ یار میری نیت ہے کہ میں نے ہر انسان تک, جو ہماری نیت تھی ہے, ہم نے ہر انسان تک اس کو پہنچانا ہے. ہم ایون اگر ہم فیل بھی ہو جائیں نا یاسر بھائی, مجھے انشاءاللہ اللہ سے پوری وہ ایک رحمت کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ریوارڈ دے دے گا, کیونکہ یار جو کچھ یہ بندہ کر سکتا تھا انہوں نے کیا ہے, انہوں نے اپنی کوشش کی ہے, کمی کوتاہیاں تو ہر انسان میں. دیکھیں معاذ بھائی آپ کے کیس میں جو میں تو کیونکہ وہ وزٹ بھی کر کے آیا ہوا ہوں, سینٹر بھی, ساری چیزیں مجھے پتہ ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے کیس میں جو فیل اور پاس کا کرائٹیریا ہے نا, یہ ڈیفائن نہیں ہو سکتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک کاز ایسا ہے نا, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کر رہا ہوگا, اور انشاءاللہ آگے بھی ایسے چلے گا. بہرحال یہ ایک اتنی ڈیپ ڈسکشن ہے. آج جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں معاذ صاحب, وہ ہیں جو ایفرٹ آپ کر رہے ہیں, اور آپ کا کنٹریبیوشن, اور اس کنٹریبیوشن میں آپ کو کنٹریبیوٹر کو موٹیویشن ملی ہوگی ہماری آج کی گفتگو سے کہ کون کون لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور میرے خیال سے ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے, ہمیں اپنا چھوٹا چھوٹا کنٹریبیوشن دینا چاہیے. سب سے بیسک کنٹریبیوشن یہ ہے کہ آپ اس کو ایز اٹ از لرن کرنا شروع کر دیں. مطلب میں چاہوں کہ میں جا کے یہ اسپریڈ کروں, یہ تو سیکنڈری ہے نا سر, میں سیکھ لوں, یہ بھی کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ آپ کی محنت کا صلہ مل جائے گا اگر کوئی اس کو سیکھ لے گا اور اس سے فائدہ حاصل کر لے گا. ایک دفعہ آپ کو ٹیسٹ لگ جائے نا, ہاں ٹیسٹ لگ جائے, ہاں پھر خود لگ. اور میرے خیال سے یہ بڑی زبردست بات کی ہے آپ نے. میرے ذہن میں یہ بار بار آ رہا تھا کہ یہ ٹریگر کیسے ہوگا کہ یار یہ اس طرف جانا ہے, کیونکہ ہمیں دنیا سے دین کی طرف شفٹ ہوتے ہوئے نا بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ ہم تھوڑی بہت پہلے ڈسکس کر بھی چکے ہیں. میرے خیال سے معاذ بھائی یہ اتنا واس سبجیکٹ ہے, اس کے بہت سارے چیپٹرز ہیں. ایک سوشل میڈیا کی ایک پوڈ کاسٹ کے اندر تو ہمیں یہ سب کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے پاس جب بھی آپ کے پاس وقت ہوگا تو ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. ایک کوشش ہوگی کہ جو بھی میسیجز ہم اس کے تھرو ہمارے پلیٹ فارم سے اور اس آپ کے نالج سے لوگوں تک پہنچ سکیں وہ پہنچائیں. اور آج کے لیے میرے خیال سے یہ کافی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ, جزاک اللہ.